حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ وصدق رسول النبی المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، حقانیت کی جان، سنیوں کی شان، سیف الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قلم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں بھوئے طلبہ تیرا، عرض کرتے ہیں تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دودھ کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ آج حضرات سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ آقا دو جہاں سیاح لامہ کا سرور انسو جا خاتم پیغمبرہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جلیلہ میں رفیہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی شعراء کلام نے نعت و منقبت کا گلدستہ پیش کیا، مجھ سے پہلے ایک جامع تقریر آپ نے سماعت کی۔ دیکھیں کہیں کہیں بات اچھی لگے تو سبحان اللہ بول دیا کریں، یاد رکھیں آپ کو کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے سے مصطفیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ تصور رکھیں آپ کو کوئی پہچانے نہ پہچانے حضور آپ کو اچھی طریقے سے پہچان رہے ہیں۔ آپ ولیوں کی زندگی کو اٹھا کے پڑھیں، آج کے دور میں سب کچھ بن جائیے گا، ولی بننا بہت مشکل ہے، آج کے دور میں بہت مشکل ہے۔ اگر بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہو اور اس کے باپ نے اپنی بیوی کو حرام لقمہ کھلا دیا، وہ بچہ سب کچھ بن جائے گا، ولی کبھی نہیں بن سکتا۔ حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، عرض کیا حضور آپ کے بیٹے نے میرا مٹکا توڑ دیا ہے، میں اس کی شکایت لے کے آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا میری چھڑی لاؤ ڈنڈے لاؤ اور میرا بیٹا کا بلاؤ، نہیں، اپنی بیوی کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا اے میری پیاری بیوی بتا، جب میرا بیٹا تیری گود میں تھا تو تو نے کون سا گناہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ آپ کی بیوی عرض کرتی ہے حضور مجھے معلوم نہیں ہے میں نے کون سا گناہ کیا تھا، لیکن ہاں مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ کچھ امانت کے انگور گھر میں آئے تھے، میں سوئی سے کپڑا سل رہی تھی تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، پتہ نہیں یہ انگور میٹھے ہیں یا کھٹے ہیں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے سوئی لیا، ایک انگور پہ اس کو چبویا اور نکال کے اس کے لیے زبان پہ رکھ لیا، خالص رس کو چکھنے کے لیے میٹھا ہے یا کھٹا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں ہاں بیٹے نے جو مٹکا توڑا ہے گلیل سے اس انگور ہی کے برابر پتھر لے کے توڑا ہے، تو پتہ چلا مسلمانوں جس طرح ماں جس پرکار کا گناہ کرے گی بیٹا اسی پرکار کا گناہ کرے گا۔ تو ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہمارے والدین صحیح سلامت ہو کر مذہب اسلام پر قائم رہے، اس لیے کہ جب والدین نیک رہیں گے تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوگا، جب والدین نیک رہیں گے تو بیٹا اعلیٰ حضرت پیدا ہوگا۔ مسلمانوں ولی بننا اتنا مشکل ہے، ایک نوجوان ہے، چڑھتی ہوئی جوانی ہے، دریائے دجلہ کا کنارہ ہے، وہاں گئے ایک سیب کھا لیا، سیب کھایا بھوک کی شدت تھی، لیکن جب سیب کھا لیا تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اس سیب کا مالک کون ہے، یہ تو حرام ہے، میں نے یوں ہی کھا لیا۔ اس کی تلاش میں ایک باغیچے کے قریب گئے، دیکھا وہاں سیب کے پیڑ لگے ہوئے ہیں، اس کے مالک کے قریب گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں اے باغ کے مالک میں نے تیرا سیب کھا لیا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ انہوں نے کہا نہیں میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے کہا پھر بتائیے میرے لیے سزا کون سی آپ نے متعین کیا ہوا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے کہا میری ایک لولی
لنگڑی اندھی بہری لڑکی ہے، تم کو اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ کہا نہیں کروں گا تو؟ کہا میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اب سیب کھانے والا نوجوان سوچ رہا ہے اگر میں لولی لنگڑی بہری لڑکی سے شادی نہیں کروں گا تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا تو جنت نہیں ملے گی، تو چلو اس لولی لنگڑی لڑکی سے شادی کر لیتا ہوں، اللہ راضی ہو جائے گا، مصیبت یہاں اٹھاؤں گا جنت وہاں مل جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نوجوان نے شادی کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شادی کی پہلی رات ہے، وہ نوجوان گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، جب کمرے میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک حسین خوبصورت لڑکی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے نکل کر باہر آئے، اس کے باپ کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ نے تو کہا تھا لولی لنگڑی بہری لڑکی ہے، لیکن آپ تو وہاں ایک خوبصورت لڑکی بچی ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس کے باپ نے کہا میں نے جو اس بیٹی کا نام لیا تھا، میں نے جس کے بارے میں بتایا تھا وہ وہی بیٹی ہے۔ کہا نہیں وہ بیٹی اندر نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ بتاؤ میں نے کیا کہا تھا؟ تو وہ نوجوان کہہ رہا ہے آپ نے کہا تھا وہ لولی ہے، وہ تو پیر والی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے باپ نے کہا میں نے لولی اس لیے کہا تھا کہ اس کا ہاتھ آج تک حرام کاموں کے لیے نہیں اٹھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نوجوان کہتا ہے آپ نے کہا تھا کہ وہ جو لڑکی ہے وہ اندھی ہے، تو اس کا باپ کہتا ہے میں نے اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک اپنے نگاہوں سے حرام نہیں دیکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ معاملہ آگے چلتا ہے، چند دن کے بعد ایک بچہ پیٹ میں پروان چلنے لگتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سیب کھانے والے کے خواب میں حضرت آدم ہے، حضرت زکریا ہے، حضرت دانیال ہے، حضرت شعیب ہے، یہی نہیں حضرت ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، اور یہی نہیں ان ستاروں کی جھپٹ میں صاحب گنبد خضرا ہے، صاحب کعبہ قوسین ہے، ہم ان کو بشارت دے رہے ہیں یا ابا صالح ان اللہ اعطاک ابنا وولی اللہ ومحبوبی ومحبوب اللہ سیکون الشان فی الاولیاء کشان بین الانبیاء والرسول۔ اے ابو صالح، تمہارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو میرا بھی ولی ہوگا، اللہ کا بھی ولی ہوگا، جو میرا بھی محبوب ہوگا، اللہ کا بھی محبوب ہوگا۔ تو سیب کھانے والے نوجوان کا نام شیخ ابو صالح ہے، اس لولی لنگڑی بہری لڑکی کا نام فاطمہ ام الخیر ہے، وہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ پیر پیرا، میر میاں، شاہ جیلا، جندین نورانی، جناب عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، شان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت قربانیاں دینی پڑتی ہے تب جا کے بچہ ولی بنتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرا وقت ہو رہا ہے، غالباً 5 منٹ اور رہ چکا ہے، انشاءاللہ کبھی آئیں گے تو اس سے بات ہوگی، پھر وہاں سے معاملہ کیا ہوا۔ بس ایک اور واقعہ، سعید عبداللہ بغدادی، ان کے محلے ان کی ایک بیٹی تھی 16 سال کی، اب وہ چھت پہ گئی کپڑا پھیلانے کے لیے، سکھانے کے لیے، وہیں سے غائب ہو گئی۔ حضرت ابو سعید عبداللہ نے تلاش یا نہیں ملی تو آپ نے سوچا ان کو کہیں گے بات حلق سے نکلے گی، فلک کو پہنچ جائے گی، ان کو کہیں گے تو بات پھیل جائے گی اور بیٹی کا رشتہ نہ دوست ہو جائے گا، تو ان کو کیا کہے؟ چلو چلتے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ کیا کہنا؟ غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا حضور میری ایک نوجوان بیٹی تھی، گھر پہ گئی غائب ہو گئی، حضور میں بہت پریشان ہوں، آپ کرم فرمائیں۔ غوث اعظم کا دل رحمت کا سمندر ہے، آپ نے نگاہ اٹھایا، فرمایا تیری بیٹی کو ایک جن لے گیا ہے۔ کہا حضور جن لے گیا ہے تو واپسی کی صورت کیا ہوگی؟ کہاں کرب کی سرزمین پر چلے جاؤ، کرب کی سرزمین بغداد سے تھوڑی دور پہ ایک محلہ ہے، جہاں پہاڑوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، دوسرا ختم نہیں ہے، تیسرا شروع، تو کہاں وہاں چلے جاؤ، اور جانے کے بعد ایک حصار کھینچ لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تم وہاں بیٹھ جانا۔ جب وہاں بیٹھو گے تو وہ رات کے سناٹے میں جب بیٹھو گے نا تو وہاں رنگ برنگے جنات نکلیں گے۔
अजीब शक्ल वाली भयानक सूरत वाले जिन्नात निकलेंगे। ना कोई तुमको टोकेगा, ना किसी को तुम टोकना। लेकिन जब रात का आखिरी पहर आएगा, जब रात का आखिरी वक्त आएगा, तो जिन्नातों का बादशाह लाहौर लश्कर के साथ घोड़े पे सवार होकर वो आएगा। जब वो तुमको पूछेगा तो उसको मेरा नाम कह देना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू सईद अब्दुल्ला की सरज़मीन पर जाते हैं, निशान खींचते हैं, बिस्मिल्लाह अला नियति अब्दुल कादिर, और बैठ जाते हैं। आप क्या देख रहे हैं? रंग बिरंगे जिन्नात निकल रहे हैं। गुरूर का गुरूर आ रहा है, गुरूर का गुरूर जा रहा है। ऐसी भयानक सूरत वाले निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन आपके कोई करीब नहीं आ रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको वक्त आ गया, वो लम्हा आ गया कि जिन्नातों का बादशाह लाहौर लश्कर के साथ घोड़े पे सवार होके आ रहा है। उसकी नजर पड़ी, उसने कहा तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठे हो? तुझको पता नहीं है जिन्नातों की गुजरगाह है, खतरे की जगह है। मुसलमानों, तो अबू सईद अब्दुल्ला ने कहा माफ कीजिएगा, मैं बैठा नहीं बिठाया गया हूँ। कहा किसने बिठाया है? कहा बिठाने वाला कोई आयरा गैरा नहीं, वलियों का सरदार अबू साले का बेटा जनाबे अब्दुल कादिर है। इतना सुनना था, जिन्नातों का बादशाह घोड़े से उतर कर दो रानू होके बैठ गया। वो अर्ज करता है, ऐ अबू सईद अब्दुल्ला, बताओ क्या हुक्म है मेरे आका? क्या कहना? गौसे आजम का नाम सुना तो अदब से बैठ गया। बैठने के बाद क्या बताओ, गौसे आजम ने मेरे लिए क्या पैगाम भेजा है? क्या पैगाम कुछ नहीं भेजा है। मेरी एक लड़की है, कुछ जिन को उठा के ले गया है, इसको वापस करने के लिए कहा अच्छा जिन्नातों की ये मजाक, गौसे आजम के दयाल से लड़की छुड़ाए। उसने कहा आसाजो को हुक्म दे, देखो बच्ची कहाँ है? चीन की जंगल से उस नौजवान उस जिन को उस लड़की को लाया गया और लड़की को अबू सईद अब्दुल्ला के हवाले कर दिया। जिन्नातों के बादशाह ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? गौसे आजम के दयाल से लड़की छुड़ाते हो? अगर गौसे आजम का निगाह जलाल उड़ गया तो हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी। अबू सईद अब्दुल्ला ने कहा ऐ जिन्नातों के बादशाह, आप जो है गौसे आजम से इतना डरते हैं, क्या वजह है? तो जिन्नातों के बादशाह ने कहा ऐ अबू सईद अब्दुल्ला, तुम डरने की बात करते हो। अगर हम दुनिया के एक किनारे पर हो, गौसे आजम दुनिया के दूसरे किनारे पर हो, गौसे आजम दुनिया के दूसरे किनारे से निगाह जलाल उठा देंगे। हम जहाँ कहीं भी हो, हमारे जिस्म में आवे। तो अपने फिर उस जिन्नातों के बादशाह ने कहा आखिरी बात कहा कि अबू सईद अब्दुल्ला जाओ, आज के बाद जिस घर में गौसे आजम का नाम लिया जाएगा, मेरी नस्ल का कोई जिन उस घर में कदम नहीं रखेगा। मुसलमानों, बाबाओं के पास जाना छोड़ दो, इमामों के करीब हो, मस्जिद के करीब हो, गौसे आजम का नाम लो। यहाँ भी करम भी फरमाएंगे, इंशाअल्लाह मैदान क़यामत भी करम फरमाएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।